سارا آپی میں حمدہ نے کس طریقے چلاکی ہوشیاری سے اس گھر کی باقی بہویں ہانیہ اور نرمین کو اپنی باتوں میں لا کر سارا آپی کے سامنے ہی سب کو کھڑا کر دیا۔ لیکن سارا اس حقیقت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی کہ میرے گھر کا ماحول خراب کرنے میں حمدہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اسی وجہ سے سارا حمدہ کو بلا کر کہے گی کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ حمدہ بہت معصومیت سے کہے گی کہ آپی میں کیا کر رہی ہوں، یہ گھر نہیں ہے، ایک جیل قید خانہ ہے جس کی آپ جیلر بنی ہوئی ہیں۔ سب کو ایک جیسا کھانا تو دے رہی ہیں مگر ان کی خواہشات کے مطابق ان کی زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ سارا آپی کو اس بات کا بہت غصہ آئے گا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، کیونکہ سارا آپی کو اس بات کا احساس تو بہت پہلے ہی تھا کہ حمدہ اس طرح کی لڑکی نہیں جس طرح کی وہ سوچ رہی ہے، وہ میرے گھر کے ماحول کو خراب کر دے گی۔ اس پر سارا آپی جواب دے گی حمدہ کو اور کہے گی جس گھر کو تم جیل کہہ رہی ہو یہ گھر نہیں، یہ میرا آشیانہ ہے جس کے اوپر میں نے ساری زندگی قربان کر دی، اپنی جوانی میں نے قربان کر کر اپنے تینوں بھائیوں کو میں نے اکٹھا رکھا ہے اور آج تم اس گھر کو توڑنے کی بات کر رہی ہو۔ ہم نے یہ بات بھی سامنے بتا دے گی آپی کے کہ جس گھر کو آشیانہ کہہ رہی ہیں اس آشیانے کا ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، جس میں نرمین میرے ساتھ ہے اور کس طرح سے میری باتوں میں وہ آئی۔ جب سارا یہ بات سنے گی تو بہت سارا حیران ہوگی۔ سارا اپنی نرمین سے ساری حقیقت کھل کر بتا دے گی کہ جس کے کہنے پر تم نے یہ سب کچھ کیا، مجھے اس بات کا دکھ نہیں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم بڑی ہلکی قیمت میں اس کے سامنے بک گئی۔ اب نرمین بہت زیادہ شرمندی تھی آپی کے سامنے کہ آپی کو سارا راز کھل کر پتہ چل گیا اور اب وہ کس طرح سے حمدہ کا اس چلاکی ہوشیاری کا بدلہ لے گی۔ نرمین بھی بہت چلاک اور ہوشیار دکھائی ہے۔ اب نرمین اور حمدہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی اور سارا آپی ایک بار پھر اپنے گھر کو جیت لے گی، جس طرح سے سارا آپی نے اپنے گھر کو آشیانہ بنایا اور یہ آشیانہ اسی طرح سے قائم رہے گا۔